बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल फहीद और आप देख रहे हैं अपना 20 न्यूज़। और जी नाज़रीन, बहावलपुर के शहरियों के लिए एक खुशखबरी की बात यह है कि बहावलपुर को सेक्रेटेरिएट बनाने का बिल मंजूर कर लिया गया है। क्या ये सेक्रेटेरिएट बन जाएगा और बहावलपुर के जो लोग हैं इससे कितना फ़ायदा उठा सकते हैं? आम शहरियों के लिए जो सेक्रेटेरिएट है ये किस पहुँच तक है और आम लोग इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को किस तरह वहाँ तक पहुँचा सकते हैं? और इसके अलावा हम बात करेंगे कि बहावलपुर के सूबे के जो मसाइल थे वो किस तरह दब गए हैं और उसकी आवाज़ कौन बुलंद करेगा। हमारे साथ मौजूद हैं बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जनाब जावेद इकबाल साहब। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। सर, सेक्रेटेरिएट बहावलपुर में बिल मंजूर हो गया, इस हवाले से क्या कहिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपना 20 न्यूज़ चैनल का, उसकी टीम का, जो आज यहाँ पर मेरे पास आए। मैंने देखा है बहुत कम अरसे में 20 न्यूज़ ने बड़ा अच्छा मकाम यहाँ पर बनाया है बहावलपुर के मसाइल को उजागर करने, जिसके लिए मैं आपका मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर, बहुत शुक्रिया सर। जिस इशू की तरफ आज आपने मेरी तवज्जो मंदबूल कराई है, डेफिनेटली ये बड़ी खुशाइंद बात है कि बहावलपुर में जो है जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट ओपन होने जा रहा है। हमारी ख्वाहिश तो ये थी कि फुल फ्लेज जो तमाम ऑफिस जो हैं वो बहावलपुर में ही होने चाहिए थे, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के। बहरहाल अब इसका कोई पार्ट खोलने जा रहे हैं। डेफिनेटली बहावलपुर की आवाम इस काविश से बहुत खुश है और यहाँ की कम्युनिटी जो है इससे फ़ायदामंद होगी। सर, सही फरमाया आपने। सर, ये बताया कि आम जो लोग हैं इस सेक्रेटेरिएट बनने के बाद उनको किस तरह फ़ायदा पहुँचेगा? देखिए, जहाँ सेक्रेटेरिएट होता है ना, एक तो सबसे पहली चीज़ होती है वहाँ पर बहुत सारी जॉब्स उस इलाके में क्रिएट होती है, वो इलाका तरक्की करता है, अनएम्प्लॉयमेंट का उनका इशू रिजॉल्व होता है। दूसरी बात ये होती है फंड्स। जब आप ये जनूबी पंजाब सूबा अलहदा बना रहे हैं तो आबादी के लिहाज से हमें जो फंड्स हैं हमारे एरिया के लिए हमें मिलेंगे। हमारे जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं उसको यहाँ पर जब डोर स्टेप पे बहुत सारी चीज़ें होंगी तो हमारे जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं वो तेज़ी से कंप्लीट होंगे, हम समझते हैं, जिससे बहावलपुर के अवाम को अपने छोटे से छोटे मसाइल के लिए भी, जब सेक्रेटेरिएट का कोई मसला होता था, SMBR का मसला होता था, उसके लिए लाहौर जाना पड़ता था। अब वो वहाँ लाहौर नहीं जाना होगा, बहावलपुर डोर स्टेप में ही हमारे पास इस तरह की तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। तो डेफिनेटली इससे इलाके की तरक्की में भी फ़ायदा मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी और हमारे मसाइल भी हल करने में मदद हमें मिलेगी। सही फरमाया सर। जैसे कि सूबा बहाली की आवाज़ बुलंद हो रही थी, हमें ये कहा जाता था कि हमारा जो सूबा बहावलपुर है उसको बहाल कर दिया जाएगा। क्या सर सूबा बहाल होने के बाद हमें फ़ायदा होना था या ये सेक्रेटेरिएट जो हमें दिया जा रहा है इससे हमें फ़ायदा है? सर देखें, हमारा बेसिक मुतालबा जो था वो यही था कि बहावलपुर की जो अपनी हैसियत है, जो पहले रियासत की हैसियत थी, जो 50s में जब हुआ है 1 यूनिट बनाया गया है, उसके बाद जो हमारे साथ वादा किया गया था वो यही किया गया था कि जी अगर हम दोबारा सूबे बहाल करेंगे तो बहावलपुर को एज ए सूबा बहाल किया जाएगा। जो अब तक इतना अरसा गुजर गया है जिसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। बहावलपुर के अवाम की मेन ख्वाहिश, उनकी आवाज़ तो यही थी कि बहावलपुर को इंडिपेंडेंट एक सूबे के तौर पर बहाल किया जाए। चूँकि बहावलपुर एक रियासत के तौर पर बहावलपुर डिवीज़न ऑलरेडी काम कर चुका है, उसकी तमीर व तरक्की के पाकिस्तान के बनाने में जो उसने जितना बड़ा रोल अदा किया है, जो नवाब साहब की खिदमत हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हमारी तो आज भी ख्वाहिश कोशिश यही थी कि बहावलपुर को एज ए सूबा ही बहाल किया जाए। बहरहाल ये गवर्नमेंट का फैसला है, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। तो ये हम समझते हैं कि हमारा ये उसी तरफ ही एक कदम है। आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि शायद बहावलपुर सूबा ही बहाल हो जाए और हमारी ख्वाहिश और इलाके की डिमांड भी यही है। ठीक हो गया सर। ये बताएं, जैसे एक आम शहरी होने के नाते मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ, जैसे कि सर हमें बताया जाता है कि बहावलपुर की आबादी कम है, मुल्तान की आबादी ज़्यादा है। क्या देख रहे हैं सर आपके ये जो अब आने वाले दिनों में जैसे हमें कहते हैं कि सेक्रेटेरिएट बन रहा है, तो क्या ये बहावलपुर बन जाएगा या मुल्तान बनेगा? देखिए, हमारी तो जो डिमांड है, हमारी ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है कि अगर हमें, जब हमारी पहली डिमांड तो थी कि सूबा बहाल किया जाए, सूबा बहाल नहीं करते तो कम से कम हमारी ये डिमांड तो है और होनी भी चाहिए।
اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ بہاولپور میں جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ تو فل فلیج یہاں پر ضرور ہونا چاہیے، اور ہم توقع رکھتے ہیں گورنمنٹ سے کہ انشاءاللہ وہ بہاولپور کے عوام کی آواز کو سنتے ہوئے یہ جو ہے سیکریٹریٹ بہاولپور میں ہی قائم ہوگا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ ملتان میں جائے، کہ ہماری جو قیادت ہے عمران خان کی قیادت میں، بلکہ وزیر اعلیٰ صاحب وہ بھی اس طرح کی چیز کو سمجھتے ہیں کہ سیکریٹریٹ میں سمجھتا ہوں بہاولپور میں ہی ہوگا۔ سر ٹھیک فرمایا آپ نے۔ سر یہ بتائیے گا کہ جیسے حالیہ دنوں میں بہاولپور چیمبر آف کامرس کی اسٹیٹ بینک کے ساتھ بھی کچھ میٹنگز ہو رہی ہیں، تو اور جیسے کہ یہاں پہ جو کاٹن انڈسٹری ہے اس کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے اور کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جب سے یہ کووڈ-19 سٹارٹ ہوا ہے اور اسٹیٹ بینک نے بہت اچھی سکیمز کووڈ-19 میں اپنے ممبرز کے لیے، یہاں کی بزنس کمیونٹی کے لیے وہ انٹروڈیوس کروائی ہیں۔ ہمارا کلوز کنٹیکٹ، کلوز لیزان اس وقت سے اسٹیٹ بینک کے ساتھ چل رہا ہے۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہاولپور ایگری بیسڈ ایریا ہے، کاٹن مین کراپ ہے۔ یہ کووڈ-19 سے میں سمجھتا ہوں کہ جو باقی بزنس متاثر ہوئے ہیں، سب سے زیادہ بزنس ہمارا کاٹن کا متاثر ہوا ہے۔ اس میں ہمارے پاس کاٹن کی بیلز جو ہے وہ فیبری مارچ میں پیک ہوتی ہے، ہم نے سیل کرنی ہوتی ہے۔ جیسے کووڈ-19 آیا تو ہماری بیل جو تھی ایز اے سٹاک ہمارے پاس پڑی رہ گئی۔ جو پیسے ہم نے اپنے ٹیکسٹائل سیکٹر سے لینے تھے، وہ ٹیکسٹائل سیکٹر بند ہونے کی وجہ سے کر کے ہمیں ریکوری نہیں مل سکی۔ بیلز ظاہر ہے سنگل بائر ہے، یہ جو ہماری انڈسٹری ہے اس کا سنگل بائر ہے وہ ہے ٹیکسٹائل۔ جب ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہوگی، سٹاک ہمارے پاس پڑا رہ گیا، ہماری جو پیمنٹس آنی تھی وہ رک گئی۔ میری اس سلسلے میں گورنر اسٹیٹ بینک سے ایک پرسوں بھی میٹنگ ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی ہماری ان کے ساتھ لیزان چل رہا تھا۔ تو جب پرسوں میری میٹنگ ہوئی ہے تو اسی کے فالو اپ کے لیے آج انہوں نے جو اسٹیٹ بینک کے چیف مینیجر تھے ان کو میرے پاس یہاں پر بھیجا تھا، تاکہ ہم ڈیٹیلڈ اپنے مسائل ان کے ساتھ ڈسکس کر سکیں۔ جو کاٹن کے ریلیٹڈ، کاٹن انڈسٹری کو جو ایشوز آج کل فیس کرنا پڑ رہے ہیں، اس حوالے سے آج ہم نے کمپلیٹ ان کو اپنا پیکیج دیا ہے، ہم نے اپنی ڈیمانڈز ان کے سامنے رکھی ہے، اور یہی لیٹر میں نے گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی اور ایم ڈی اسٹیٹ بینک ان کے ہائی آپس کو بھی بھیجا ہے، اور اپنی کمپلیٹ جو ہماری ریزرویشن تھی اس کے لیے جو ہم پیکیج، جو بیل آؤٹ پیکیج ہم کہنا چاہ رہے تھے، وہ آج میں نے ان کو دیا ہے۔ اس کے میں تھوڑا سا چیدہ چیزیں آپ کو کہہ دوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نیکسٹ کاٹن سیزن آ رہا ہے، بیلز پڑی ہوئی ہیں۔ ہماری پہلی تو ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا ایشوز آتا ہے تو گورنمنٹ بیل آؤٹ پیکیج دیتی ہے۔ پچھلے سالوں میں بھی اگر دیکھا جائے، جب اس طرح کا ایشو آتا تھا تو ٹی سی پی، ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان، ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے، وہ آتے ہیں، وہ آ کے ایز اے ڈبل بائر کے طور پہ جو سٹاک پڑے ہوتے ہیں وہ اس کو بائی کرتا ہے۔ پہلا ہمارا مطالبہ تو یہی ہے کہ ٹی سی پی فوری طور پہ میدان میں آئے، جو ہماری 5 لاکھ کے قریب آلموسٹ بیلز پڑی ہوئی ہیں اس کو وہ بائی کر کے فیکٹریز کو ریلیف دے، تاکہ آنے والے سیزن میں کسی کو کوئی ایشو نہ ہو۔ پہلی تو بات یہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کہ ہم نے اس کے اگینسٹ بینک سے فائنانس بھی اویل کیا ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارے پاس میں تو نہیں تھا کہ ہم اس کو سیل آؤٹ کر سکیں، کچھ اس کی پرائسز بھی ریڈکشن ہوئی ہے، پرائس میں بھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک جو مارک اپ ہے ان 6 مہینوں کا، ہمارا مارک اپ جو ہے اس کو بھی ویو آف کرے۔ دوسری، اب ہم ظاہر ہے پارشلی تھوڑی کر کے بیلز نکالیں گے، تو اس کے لیے ہم FATR ایک ہوتی ہے، اس کی جو ٹرانزٹ لیمٹ یہ دیتے ہیں ہماری فیکٹریز کو، ٹرانزٹ لیمٹ جو ہے اس کو 30 دن سے بڑھا کے 60 دن کر دی جائے۔ اگر کسی کی 200 بیل کی لیمٹ ہے تو اس کو کم از کم 400 یا 600 بیلز کر دیا جائے، تاکہ وہ انڈسٹری، اس میں جو مین پرپز ہے نا، ایک تو انڈسٹری کی ریوائول ہے، دوسرا یہ ہے کہ جولائی میں نئی کراپ آ جاتی ہے۔ اگر یہ انڈسٹری نہیں چلے گی، کسان اس سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی متاثر ہوگا۔ ہماری یہی خواہش ہے، کوشش ہے کہ آنے والے سیزن سے پہلے یہ جو بیلز ہیں وہ سیل آؤٹ ہو جائیں، تاکہ آنے والی کراپ کو وہ بائی کر سکیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی یہ ایشو، یہ جو ہمارا ایریا ہے لوکس سے بھی متاثر ہو رہا ہے۔ جی سر، ٹھیک ہے، جس سے چارہ بھی، کاٹن کی کراپ بھی ہو رہی ہے۔ اگر بائر بھی نہیں ہوگا ہماری جو فصل ہوتی ہے ذمہ داروں کو پرچیز کرنے کے لیے، تو بہت مشکل ہو جائے گی ہمارے کسانوں کے، یہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ موسٹلی جو پاپولیشن ہے یہاں پر ایگریکلچر کے اوپر ہی ڈیپینڈ کر رہی ہے، اور مین کراپ جو ہے یہ 2 ہی ہوتی ہیں، کاٹن اور ویٹ ہے۔ یہ اب گنا تھوڑا سا شروع ہو گیا ہے، اگر اس کی سیلنگ ہی نہیں ہوگی، کوئی اگلا بندہ لینے والا ہی نہیں ہوگا، تو یہ جو ہمارے کسان بھائی ہیں
تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ جی یہاں سے سر نے بتایا کہ کاٹنز ہمارے پاس پہلے ہی بہت زیادہ دستیاب ہے، اس کو ہم سیل آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور حکومت ہمارا ساتھ دے۔ اور سر نے یہ بھی فرمایا کہ جیسے کہ یہ یہاں پر جو سیکریٹریٹ کا مسئلہ ہے ہمیں تو صوبہ بحال کرنا چاہیے تھا کہ بہاولپور کی خوشحالی جو ہے صوبہ بحالی کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تمام لوگ جو انتظار کر رہے تھے کہ صوبے کو بحال کر دیا جائے گا، ابھی یہاں پر جو سیکریٹریٹ کا کہا جا رہا ہے یہ بھی خوشائن بات ہے۔ بہاولپور کے جو عوام ہیں اس میں کاروبار کی ترقی ہوگی، یہاں پر جو سیکریٹریٹ بننے کے بعد جو یہاں پہ مسائل حل ہوں گے، لوگوں کی آواز کو سنا جائے گا، ان کے مسائل کو حل کیا جائے گا، تو یہ ایک خوشائن بات ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت، انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔